آپ کی پوری ہادی ٹی وی اور ہادی چینل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان ایام میں، بلکہ خاص طور سے جب کورونا کے ایام میں پوری دنیا میں ایک عجیب سی سچویشن رہی، لیکن آپ نے اس اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنے چینل ہادی ٹی وی کے ذریعے ان دوریوں کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ جو فاصلے اس کورونا وائرس نے پیدا کر دیے تھے۔ تو آپ کے سوال کے ضمن میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یورپ میں بھی تمام دنیا بھر کی طرح عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے محبین، عقیدت مند، عزاداران سید الشہداء ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والا، چاہے وہ اپنے وطن میں ہو چاہے وہ کسی دوسرے وطن میں ہو، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے خون میں یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ کرام نے اور ہمارے مکتب تشیع کے اس معاشرے نے ہمارے بدن میں کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے۔ اور یقیناً یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو معصوم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومن جہاں بھی آباد ہو، چاہے یورپ میں ہے، چاہے ایسٹ میں ہے، چاہے ویسٹ میں ہے، پاکستان میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، لیکن قتل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہادت کا درد ہر اس دل میں پایا جاتا ہے کہ جو ظالم کی مخالفت کرتا ہے اور مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ لہذا ہمارے بریسلز میں، جو کہ یورپی یونین کا کیپٹل ہے، اس میں ہمارا ادارہ پاکستان جعفریہ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز سے اور بڑے ہی منظم انداز سے عزاداری سید الشہداء کا انعقاد کرتا ہے۔ بھرپور تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں فرانس، ہالینڈ، وہاں بھی ہوتے ہیں پروگرام، لیکن جو لوگ بارڈر پہ موجود ہیں وہ امام بارگاہ میں آتے ہیں اور فضائل اور مصائب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جاتا ہے، سیرت طیبہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے نوجوانوں کی بھرپور رغبت ہے اور وہ سننا چاہتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ خداوند عالم ان سب کی اس جوش کو، اس جذبے کو اور اس جنون کو تعدیر قائم و دائم رکھے، اور خاص طور سے بڑی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو اربعین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر اور عشرہ محرم الحرام میں زیارت سید الشہداء کے لیے جاتے ہیں، اور لیکن اس سال وہ تمام کی تمام آرزویں ہمارے دلوں میں کروٹیں لے رہی ہیں۔ خداوند عالم اس کورونا وائرس کو اور بیمار کربلا کے صدقے، اس مظلومیت کربلا کے صدقے جلد از جلد تمام فرمائے اور ہمارے درمیان ان دوریوں کو ختم فرمائے، اور انشاءاللہ ہم بالمشافہ اور اپنی نظروں سے روضہ اطہر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں کے لوگ بھی یقیناً اسی انتظار میں ہیں، جس طرح ہر سال ایک انتظار ہوا کرتا تھا کہ کب زائران ابا عبداللہ الحسین پوری دنیا سے تشریف لائیں گے اور ہمیں شرف دیں گے، ہمیں موقع دیں گے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ یقیناً ان کے دل بھی اسی طرح بے قرار ہیں کہ جس طرح آنے والوں کے دل بے قرار ہوتے ہیں کہ کب ہم اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی طرح یہاں پر جو خادمین ہیں، سید الشہداء ہیں، مواقب کے لوگ ہیں، وہ بھی اسی طرح شدت سے انتظار کریں۔ انشاءاللہ یہ جلد خاتمہ ہوگا اس وبا کا، اور دوبارہ یہ جو اربعین کی ایک جنت قائم ہو جاتی ہے ان سرزمینوں کے درمیان، وہ جنت دوبارہ قائم ہوگی۔ آصف میں پوچھنا چاہوں گا، خود اربعین کا تذکرہ ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ آغاز گفتگو اربعین کے حوالے سے ہو کہ کیا اہمیت رکھتا ہے اربعین کا یہ خصوصی اجتماع، کیا اہمیت رکھتا ہے اور کس چیز کی ہمیں یاد دلاتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یہ اربعین، یہ کچھ خصوصیات ہیں کہ جو خداوند عالم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں۔ یہاں سے اکثر و بیشتر لوگ جو اربعین کے موقع پر جاتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سال کے دیگر ایام، حالانکہ ذریعے سید الشہداء پر خلوت ہوتی ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مشی میں شریک ہوں کہ جو نجف سے لے کر کربلا تک ہوتی ہے، کیونکہ ہر زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنی اس عقیدت کی روشنی میں کہ ہماری یہ جو عصمت طہارت کی پروردہ بیبیاں، یہ اسیران کربلا کا یہ قافلہ جو اتنا 36 شہروں سے گزرا اور پھر کس کیفیت، کس کرب، کس مشکل سے ہو کر اس سفر کو انجام دیا، تو جتنے بھی عزادارین سید الشہداء ہیں، یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم
ایک اربعین سید الشہداء پر جاتے ہیں اور پورا سال ہمارے اندر وہ چارجنگ، بالکل بالکل وہ جذبہ، ایسا ہی ہے، وہ عقیدت اور وہ تمام کے تمام مناظر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں، ہماری جانوں میں محفوظ ہوتے ہیں. اور یہ ایک اعجاز ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ دیکھ لیجئے ہمارے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کا سوم نہیں منایا جاتا، کسی کا 10واں نہیں ہے، کسی کا 40واں نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سووں میں سید الشہداء ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 30واں ہے، 40واں ہے. حالانکہ 40 کا عدد روایات میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، لیکن اربعین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اربعین، مجھے بہت خوبصورت ایک جملہ یاد ہے اپنے استاد محترم کا، وہ فرماتے تھے کہ یہ اربعین سید الشہداء یہ اب صرف اربعین عراق کے لیے نہیں رہ گئی، یہ اربعین کا ایک ایونٹ جو ہے یہ صرف مسلم ممالک کے لیے نہیں رہ گیا. وہ کہتے تھے اسے اب اربعین العالمیہ کہا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ایسا ہی ہے، یعنی پوری دنیا کا مجمع سمٹ کر یہاں آ جاتا ہے. میں آپ کے توسط سے ایک میری جو عقیدت کا جملہ ہے میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات جاتے ہیں، میں خود بھی سید الشہداء کے روزے پر گیا، زیارت کی کربلا معلیٰ، لیکن یہ جو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. میں اکثر و بیشتر اپنے نوجوانوں دوستوں سے سوال کیا کرتا ہوں، آپ جب کربلا جائیے تو کربلا جب جائیں تو یہ نہ کہیں ہم کربلا جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اور جس کا سما ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے اور ہر آدمی جس کا دل سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہے وہ یہ گواہی دیتا ہے. یہ کیوں میں نے کہا کہ آپ یوں کہا کریے کہ آپ جنت میں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. اب مجھے بتائیے، ایک آدمی کسی قوم کا سردار ہو اور ایک سردار بھی جنت کا سردار ہے، تو جو جوانان جنت کا سردار ہے کیا خود جنت سے باہر رہیں گے؟ قطعا نہیں. تو یہاں دو ہی تعبیریں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس جگہ سید الشہداء تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کو جنت بنا دیا. بے شک بے شک. یا دوسرا یہ کہ جس جگہوں پر یہ حضرات مقدس ہستیاں تشریف لے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس جگہ کو جنت بنا دیتی. بے شک. اور یہ تھوڑا اعجاز ہے اربعین کے حوالے سے. آپ دیکھ لیجئے یہ جیسے جیسے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں تعداد ہوتا چلا جا رہا ہے. 1 کروڑ سے شروع ہوا تھا، اب 3-4 کروڑ کے لگ بھگ جو ایک رفلی سا آئیڈیا ہے وہ جاتا ہے. تو یہ کربلا تو ہے 20-22-25 کلومیٹر کی جگہ، لیکن اتنے افراد کا سما جانا یہ اعجاز سے کم نہیں ہے. اسی لیے ہمارے استاد محترم کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ اعجاز ایک کربلا ہے کہ اس میں جتنے افراد آتے ہیں یا جتنی کثیر تعداد اس میں شامل ہوتی ہے، اس جگہ کا اعجاز یہ ہے یہ خود بخود اپنے سینے کو پھیلا لیتی. بالکل. اور جب خلوت ہوتی ہے تو یہ اپنے سینے کو سمیٹ لیتی ہے. لہذا اربعین سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے. اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ حج سے بڑا اجتماع جہاں سے لوگ اپنی اسپرچول اٹیچمنٹ لے کر جاتے ہیں، یہاں سے اپنی کتنے افراد ہیں، ہزاروں کے اعتبار سے ہیں کہ جو مکتب تشیع میں داخل ہوتے ہیں، کہ ان پورے کے پورے ایام اربعین میں نہ آپ نے کسی کا جوتا چوری ہوتے دیکھا ہے، نہ کسی کا سامان گم ہوتے دیکھا ہے. بہرحال اگر حرم میں کسی کی کوئی چیز گمی ہے تو وہ آپ کو اس جگہ سے مل جاتی ہے کہ جہاں گم شدہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہ سب سے بڑی دیانت جو ہمیں ملی ہے یہ سفر اربعین میں نظر آتی ہے. اور کچھ اور جو خصوصیات ہیں جیسا کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام ہمارے جد کو آپ فرماتے ہیں کہ اس شہادت کربلا کے نتیجے میں 3 انعام عطا کیے ہیں. پہلا، جعل الامامت فی ذریۃ الحسین، وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین، وجعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین. اللہ اکبر. اور
میں یہاں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کتنے افراد ہیں کہ جو کربلا معلیٰ جاتے ہیں، ان کی حاجات پوری ہو کے آتی ہیں، وہ اتنے اپنا مضبوط ایمان لے کر آتے ہیں واپس کہ وہ اپنا مصمم ارادہ بنا لیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال ہم نے پہلے سے ہی اپنی ٹکٹ کو ریزرو کر کے رکھنا ہے کہ ہم نے 40 سید الشہداء پر جانا. بالکل بالکل، ہمارا اور سب کچھ قربان. بالکل جعل الشفا فی تربت الحسین، اندازہ لگائی یہ اعجاز ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ وہی سرزمین ہے جسے سرزمین اضطراب کہا جاتا تھا. جو نبی یہاں سے گزرا ہے وہ اس پر گرے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں آئے ہیں، ان کا خون بہا ہے، وہ گرے ہیں. لیکن اسی سرزمین سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ریوڑ کے ساتھ گزر رہے تھے تو کیا دیکھا، اسی فرات پر آپ کے جانور، بکریاں، بھیڑ، ان کو پانی دیا جا رہا ہے، لیکن بکریاں، جانور مضطرب ہیں. اتنا اضطراب. تو حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے، یہ اضطراب اس جگہ کے لیے ہے جسے آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ کرب و بلا کی جگہ. اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد اسی اضطراب کی زمین کو اللہ نے پرسکون زمین میں تبدیل کر دیا. اب 40 سید الشہداء ہو، اس کے علاوہ جتنے مومنین دنیا بھر سے جاتے ہیں، کربلا، نجف، عراق، ان کا اپنا گھر نہیں ہے، ہوٹل پر رہتے ہیں، کیمپ میں رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ حدود کربلا میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، اپنا وطن محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جعل الامامت فی ذریت الحسین، اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں امامت کو قرار دے دیا. اب یہیں سے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دو باتیں کہ یہ جو پورا سفر کربلا ہے، جیسے آپ نے تمہید میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، یہ ایام سید الشہداء بھی ہیں، ایام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. چونکہ ہر چیز کی علت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علت غائی اور ایک ہوتی ہے علت بقائی. غائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس غرض اور غایت اور مقصد کے لیے آپ انجام دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں علت غائی. مثلا آپ ایک چیئر کو بناتے ہیں، یہ بنانے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی آدمی اس پر سکون حاصل کرے، ایگزامپل دے رہا ہوں. اور علت بقائی کیا ہے، یعنی آپ اس میں ایسا میٹیریل یوز کرتے ہیں کہ جو زیادہ دیر باقی رہ سکے. ایسا کیل استعمال کرتے ہیں، ایسی میخ، ایسی گم، ایسا میٹیریل استعمال کرتے ہیں جو دیر پا ہو. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی پورے سفر کربلا کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں کہ یہ کربلا کا واقعہ، اس میں ایک علت غائی ہے اور ایک علت بقائی ہے. علت غائی یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکلے، آپ نے مقصد بیان کر دیا کہ ان اامر بالمعروف انہا عن المنکر اسیر بسیرت جدی، کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اپنے باپ دادا کی سیرت کو اور قوم کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ علت غائی ہے، یعنی سفر کربلا کا مقصد کیا ہے؟ احیاء اسلام ہے. صحیح. اور اس کے بعد روز عاشور تک کا یہ حصہ علت غائی میں آتا ہے. اور اس کے بعد ہے علت بقائی، کہ جو مقصد، جو غایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر گئے تھے اور جس کے لیے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کر دی ہے، اب اس مقصد کو بھی تا دیر قائم رکھنا ہے تاکہ یہ ایک دن، دو دن، ایک سال کسی واقعے کی طرح ایسے ہی پروپیگنڈے کی نظر نہ ہو جائے. تو اس علت بقائی کا جو کردار ادا کیا ہے وہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے عطا کیا ہے، اور یزید کے ہر قسم کے پروپیگنڈے کو منفی ثابت کر کے خود حسینیت کو ایسے پرچار کیا، چہرہ حسینیت کو، مشن امام حسین کو ایسے پیش کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، قیامت تو ابھی آئے گی، کب آئے گی، کتنا عرصہ ہے، حکم پروردگار میں ہے، لیکن 2020 تک دیکھ لیجئے کہ آج 2020 تک کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کے نام پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرنے کو تیار ہے. یہ علت بقائی آج تک جو مقصد کربلا ہم تک پہنچا ہے، یہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور آپ کی محنت اور آپ اس مشن کو جو آپ آگے لے کر بڑھی ہیں، یہ آپ نے ہم تک پہنچایا. ایک اور چھوٹا سا سروے اور ایک اپنا انالیسس عرض کروں آپ کی خدمت میں جی بالکل، کہ
امام حسین علیہ السلام والسلام، آپ کمپیئر کر لیجئے 61 ہجری کو اور آج 2020 کو. ظاہر ہے ہر آدمی جب بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اپنی ایویلیشن کرتا ہے، میں کہاں پہنچا ہوں، میں بلندی پر گیا ہوں، مائنس میں ہوں، پلس میں ہوں. تو 61 ہجری سے لے کر 2020 تک آپ دیکھ لیجئے کہ حسینیت کہاں تک پہنچی ہے اور یزیدیت کہاں رہ گئے پہنچی. آپ دیکھ لیجئے جب سید الشہداء اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ سے آپ عازم سفر کربلا اور کوفہ ہوئے تو آپ کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ یعنی آپ موسٹلی آپ 72 لے لیجئے، جو ساتھ تھے جو راستے میں ملتے گئے وہ بھی. یعنی پوری جو انسانیت، میں نہیں کہہ رہا عالم اسلام کہہ رہا ہوں، عالم اسلام میں تقریباً 98% لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور تقریباً 2% ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور آپ کے ساتھ تھے. یعنی 2% بھی میں نے بہت زیادہ کہا ہے. اور اس وقت یعنی لوگ یزید زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور آج دیکھ لیجئے 1400 سال بلکہ اس سے کم و بیش گزرنے کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ وہ 2% کا جو عدد تھا وہ اب 98 میں تبدیل ہو چکا ہے. بے شک بے شک. اور جو 98 کا عدد تھا جو یزید کی حمایت میں تھے وہ آج 2% میں تبدیل ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جس کا آپ سوشل میڈیا پہ ملاحظہ کر لیجئے، پاکستان میں کر لیجئے، دیگر ممالک پر جہاں لوگ امیر یزید لعنت اللہ علیہ، جو قرآن مجید کی آیت کا کھلا مصداق ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس سے بڑی اور کیا اذیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا، خانوادہ عصمت و طہارت کو بے دردی کے ساتھ اسیر کر لینا. تو یہ کون سی طاقت ہے جس نے 2% کو 98 میں تبدیل کر دیا اور 98 کو 2% میں تبدیل کر دیا؟ تو علماء بیان کرتے ہیں، جو علماء مقاتل ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمام تر محنت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ آپ نے لفظ یزید کو دشنام کی حد تک پہنچا دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا نام اتنا بلند کر دیا ہے کہ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا ہے تو لوگ اسے شک اور شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بالکل بالکل. اور حتیٰ اس کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا. بالکل. لہذا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ جو آپ کی محنت ہے جو آج تک دین مبین اسلام یہاں تک پہنچا، میں کہتا ہوں کہ 40 کا سب سے بڑا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے. آپ نے کس انداز سے امامت کا تعارف کرایا، کس انداز سے ولایت کا تعارف کرایا. بلکہ یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں، چونکہ ایام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے چل رہے ہیں، تو وہ کون سے حالانکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے مشکلات اور مصائب کے باوجود اپنے دین پر کاربند رہیں، اپنے امام کی امامت کو فالو کیا اور اس کو آگے پرچار کیا. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب خیام کو آگ لگی اور عصمت و طہارت کی پروردہ بیبیاں جس کیفیت میں تھیں اور وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا خیام سے، تو جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد علیہ السلام سے آپ کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا کہ اے سید سجاد ہم کیا کریں، خیام کے اندر جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا علیکن بالخروج، اب یہاں سے نکل جائیے. اب اس کے اندر 7-8 سوالات میں نے مرتب کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور جو آج جتنی کنیزان زہرا سلام اللہ علیہا ہیں ان کے لیے بہترین درس ہے. اور یہ میں عرض کر دوں، یہ کربلا یہ صرف مردوں کے لیے اسوہ نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی اسوہ ہے. جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. چاہے نیک عمل کوئی مرد کرے یا عورت کرے، خداوند عالم اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، حیات طیبہ عطا کرتا ہے. تو یہاں یہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام سے اس سوال کو جو پوچھا ہے، اس سوال کے اندر بھی امامت اور ولایت کی تعریف، تعارف اور بقائے امامت اور ولایت
کا دفاع بھی اس میں موجود ہے۔ اب پہلی بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور یہاں مقدمتاً کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جناب محمد ابن حنفیہ کو مدینہ چھوڑ کر آئے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ ساتھ لائے؟ کیا وجہ؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک جملہ ابھی یاد آیا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یا لیتنا معکم فی یوم عاشورہ، کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے اور آپ کے اوپر اپنی جان کو فدا کر دیتے۔ اور یہی جملہ آج یزید کے ماننے والے بھی کہتے ہیں، اے یزید کاش ہم کربلا میں ہوتے اور تیرے مشن کو آگے بڑھاتے۔ بالکل، جہاں ہماری گفتگو جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ لائیو مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہی کوئی معرفت کے جملے